बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे में आज हम बात करने लगे हैं बलूचिस्तान के हवाले से कि वहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं और उसका क्या रिएक्शन आने वाला है। इसके अलावा हम बात करेंगे हुकूमत के हवाले से कि हुकूमत क्या नए फैसले करने लगी है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाहिद साहब। तो लिए चलते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। अच्छा इकबाल साहब, मुझे बताइएगा सबसे पहले कि जो हुकूमत बड़े अहम फैसले कर रही है, रोज़ हम तकारीर में सुन रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। नहीं, फैसले तो कर रहे हैं लेकिन अहम फैसले उनके नज़दीक उन्हीं के फेवर में जो है वो कर रहे हैं। अहम फैसले तो ये होते हैं कि आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। आवाम के लिए तो तेल महंगा कर दिया गया 30 रुपये लीटर, और उसके बाद उम्मीद और भी रखनी चाहिए कि ऐसा होने जा रहा है। कई अहम सख्त शराइत हैं। अहम फैसले और तेज़ी से फैसले तो वो कर रहे हैं। ज़रा मियाँ साहब के मतलब अक्सर कहा जाता है कि वो दूसरे वज़ीर आज़मों से मुख्तलिफ बड़े तेज़ रफ्तार फैसले करते, और ये क्रेडिट मैं समझता हूँ गोज़ टू हिम कि उन्होंने बड़ी तेज़ी से नैब आर्डीनेंस और इलेक्शन रिफॉर्म फ़ौरन करके और सदर पाकिस्तान के पास वो जवाब भी दिया है जो सेनेट के पास पास होने के बाद। यानी इतने तेज़ी से काश पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान आए वो आवाम के लिए कोई वेलफेयर का काम हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, ये जो आटे के पीछे लगाया हुआ इसका हो, तो वो करें। लेकिन वो नहीं है, उनके अपने मसाइल हैं। वो कहते हैं दरिया को अपनी मौज और तुगयानियों से काम। लोगों को भी वो कहते रहते हैं कि दिन अच्छे आएंगे, और लोग इसी इंतज़ार में कि अच्छे दिन पता नहीं कब आएंगे। तो बाज़ार में जो आटा है वो इस वक्त जो रेट हम देख रहे हैं कुछ 1750 रुपये वो 20 किलो का कराची में बिक रहा है, और अक्सर मुख्तलिफ जगहों को 1600 1650 बिक रहा है। उस हिसाब से जो उनका 490 है, यानी 5 काफ़ी फ़र्क है, वो कोई नहीं दे रहा उसमें। क्योंकि जब तक आप सरकारी गंदम नहीं देंगे, उसी रेट के ऊपर सब्सिडाइज नहीं करेंगे, तो वो फिर मखसूस जगहों पर आपको मिल सकता है। उसके लिए आप घर से पहले रक्षा कराएं 400-500 रुपये का, फिर 90 रुपये के फ़ायदा उठाएँ कि 190 रुपये का। ये छोड़ें क्योंकि ये तमामी मसाइल हैं। तो एक बात से भी जो तुर्की दौरा होने जा रहा है, नहीं, पहले तो ये करते हैं कि कौन से अहम फैसले कर रहे हैं। उन्होंने सबसे जो पाकिस्तान में एक हुआ वाक़या पूरी दुनिया में एक मैयर अलकूल है, वो ये है कि PTI के जो मुनहरफ रुकन हैं राजा रियाज साहब, उनको उन्होंने अपोजिशन लीडर बना के बड़ी तेज़ी से उन्होंने मेंबर इलेक्शन कमिश्नर भी मुकर्रर कर रही हैं, और चेयरमैन नैब के लिए भी सॉर्ट आउट किया जा रहा है। और शायद अगर ऐसा हुआ, अगर हुआ तो आइंदा जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है वो भी राजा रियाज साहब जो PTI के हैं, तो वो उनके मशवरे से किया जाएगा। जो अब तक भी PTI में अब लोग ढूंढ रहे हैं कि अपोजिशन कहाँ है, क्योंकि जब अहमद मीर साहब ने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, कि आप PTI में। कहते हैं मैं PTI में, तो कहते फिर आप दुआएं मांगते हैं कि आपको हुकूमत लंबी चले, फिर किस तरह हो सकता है। तो उनको जवाब बन नहीं पड़ा था। तो ये हुकूमत फैसले अपनी मर्ज़ी से और अपनी फेवर में बड़ी तेज़ी से कर रही है। अब तुर्की में 3 दिन का दौरा है, और आपने देखा कि इसमें एक और चीज़ है, तुर्की के इसराइल के साथ तल्लुकात हैं। तल्लुकात नहीं सिर्फ, अब सफारती तल्लुकात हैं। अब जो गैर जानबदार हल्के अब बने हुए हैं, वो पहले तो नहीं थे, उसमें हमारा मीडिया भी आता है। उन्होंने माना है कि इमरान खान के ऊपर 2 साल से बड़ा शदीद दबाव था कि आप इसराइल को तस्लीम करें। तो उन्होंने ज़िद की कि मैं नहीं करूँगा। उनको इधर उधर से दबाव वज़ीर सऊदी अरब भी आया, और आपने देखा कि एक टाइम ऐसा आया कि मोहम्मद बिन सुलेमान की गाड़ी हम चला रहे थे, वो पाकिस्तान में आए, उन्होंने 3 बिलियन तेल भी उधार दिया कि हम उसको पेंडिंग रखेंगे। लेकिन मज़ेदार की बात है कि जो हमें पैसे दे रहे हैं, इसराइल में दे रहे हैं, वो हमारे एसेट में तो इंक्लूड होएगा, और लेकिन वो हम यूज़ नहीं कर सकते, और हम इंटरेस्ट देते रहेंगे। यानी वो पैसा जो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे उसका हमें सूद भी देना पड़ेगा, जो उनका रेट अब मुकर्रर है। असल में तो जब आप अपने घर में उस तरह कंफर्टेबल नहीं हैं, मुल्क में हंगामे हैं, मुल्क में जुलूस हैं, पता नहीं कल को होना क्या है। इमरान खान ने जो धरना दिया, उसने कहा मैं दोबारा तैयारी करके आ रहा हूँ, मैं आप वज़ीर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ रहा हूँ। और KPK में आपने देखें कि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने वज़ीर पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ ने जलसा किया, कोई रुकावट किसी ने नहीं डाली। ये जो पाकिस्तान के तारीख़ के माथे पर कलंक का टीका लगा है, जो 25 तारीख वाला है, ये कभी धोया नहीं जा सकेगा। कि मसलन आइन में दर्ज है कि आप एक जो पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, और इससे पहले फ़ायदा उठाया पीपल पार्टी ने भी, कहने की बातें नहीं है, फजल रहमान ने भी उठाया, और PDM तो अक्सर जुलूस निकालती रहती थी। लेकिन वो जिस किस्म का तशद्दुद हुआ, आप देखें उमर जो अयूब हैं, उमर अयूब को इतना तशद्दुद मैंने TV के ऊपर देखा। तो हमारे जो लोग इन नौकरियों में आ जाते हैं, वो पुलिस है या कोई और है, तो उनको चाहिए कि इस तरह अगर कोई गवर्नमेंट आ भी जाती है तो उसे वाइजली उसको करना चाहिए, क्योंकि
اس قسم کی ریئیکشن سے ملک کا بھلا نہیں ہوتا، کیونکہ پارٹیوں میں بڑی لمبی دراڑیں پڑ جاتی ہیں، پھر نزدیک آنا، پھر ذاتی مخالفت تک بات چلی جاتی ہے۔ نہیں، انہوں نے تو بالکل ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس کے علاوہ جو شیلنگ ہوئی تھی، تو آج وہ خان صاحب کی جو اسپیچ تھی اس میں بتایا تھا جو شیلنگ ہوئی ہے وہ دہشت گردوں پہ جو شیلنگ کرتے تھے وہ کروائی گئی ہے سب۔ دیکھیں، آپ نے ہیومن رائٹس کی بات کی، ہیومن رائٹس وہاں ہوتے ہیں جہاں ہیومن ہوں اور ہیومن ٹریٹ ہو رہے ہوں۔ آپ انسانوں کی طرح کسی آدمی کو دیکھ رہے ہوں کہ یہ انسان ہے سامنے، یعنی کوئی عورت ہے، آپ نے دیکھا کہ جو راشدہ ہے، یاسمین راشد، وہ کتنی اس کی کنٹریبیوشن ہے کرونا میں بھی، وہ لاہور میں میجر اس نے جو زیادہ بچے تو چلو زیادہ میں نے کہہ دیا، کافی وہ اس نے اس قسم کے غریبوں کے بچوں، گائنوکالوجسٹ تھی بڑی مشہور، تو اس کے ساتھ جو سلوک کیا، ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، شیر جوان، انسان میں شرم نہیں آ رہی کہ ہماری ماں جیسی ہے، اور وہ کینسر سروائیور ہے۔ پر یہ قصہ آگے جا چکا ہے، اب اس کو چھوڑیں، کیونکہ ایک ڈویژن جو بن چکی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے تھا، اور یہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے کہ حکمرانی ساری عمر تو رہتی نہیں، انگیج کریں، وزیر اسٹیبلشمنٹ کریں، عدالت کریں، اس کو جو اس وقت ٹینشن ہے اس کو آہستہ آہستہ نارملائز کریں، عمران خان کے لوگوں سے بات کریں، عمران خان کو اس میں انگیج کریں، اور الیکشن کی تاریخ اگر لمبی بھی دینی ہے تو ظاہر ہے اس میں کمفرٹیبل کر کے قانون سازی کریں، تاکہ جو اس وقت قانون سازی ہو رہی ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں اس وقت اپوزیشن نہیں ہے۔ اپوزیشن سو کارڈ اس لیے ہے کہ یہ دنیا کب مانے گی کہ پی ٹی آئی کا ایک منحرف رکن وہ اپوزیشن لیڈر ہے، اور جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہے جس نے ساری کرپشن پکڑنی ہوتی ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا ہے، یعنی کرپشن اس نے پکڑنی ہے اندر ٹریجری بینچوں کی، جو ایک کانسٹیٹیوشنل ہے کہ اپوزیشن کا ہی آدمی جو ہوتا ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا، کہ دوران حکومت اگر کسی قسم کی کوئی لو پولز ہیں، کرپشن ہے تو وہ ہائی لائٹ کرے، تو اس بیچارے نے کیا ہائی لائٹ کرنا ہے، تو اس طرح کل کو پھر یہ مسائل آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پر جو سارا دن آپ دیکھتے رہتے ہیں اخباروں میں پڑھا ہے، آج ایک اور نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو پراسیکیوٹر نیب تھے تو راجہ ذوالقرنین صاحب، انہوں نے آج بیان دیا کہ ڈاکٹر رضوان جو ہے دباؤ سے مرا ہے، شہید ہوا ہے، تو مجھ پر بہت زیادہ دباؤ تھا، مجھے کہا کہ آپ کو پیش نہیں ہونا، اور حیرت انگیز طور پر اس نے جو آج ایک بات کی ہے وہ یہ ہے کہ میاں شہباز صاحب کی اور میاں حمزہ شہباز صاحب کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے سے بھی پہلے ہمیں کہہ دیا گیا تھا کہ اب یہ ملزمان کی آپ انکوائری نہ کریں، یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنتے جا رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نو کانفیڈنس کے بعد میں اس چیز کا مطلب جہاں کو فیصلے ہوئے ہیں، اگر فیصلے ایسے ہی ہونے ہیں تو اچھا ہے، ملک کے لیے بہرحال اچھا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس جمہوریت کو لپیٹ کے باقاعدہ طور پر ایک ایسے لوگوں کی جس طرح 13-14 پارٹیاں یہ ہیں، اس میں اگر عمران خان کی کوئی اور آدمی بھی شامل ہوتا ہے، کوئی ٹیکنوکریٹ شامل کر لیں، اچھے بندے شامل کر لیں جن کا دورانیہ کوئی 10 سال ہو، تاکہ ملک میں اکانومی بہتر ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو جو دی جا سکے فرٹیلائزر کے اوپر، اسے فصلیں گندم اچھی ہو، اور یہ جو عوامی مسائل ہیں ان کو نا کام کیا جا سکے، کیونکہ عوام کو تو اپنے مسائل سے کرتا ہے۔ اس وقت جو سب سے بھیانک جو آئندہ امنڈتا ہوا طوفان ہے وہ یہ سیاسی پارٹیوں کا آپس میں لڑائی نہیں ہے، وہ ہے افیکٹیز، وہ متاثرین ہیں۔ متاثرین کون ہیں؟ وہ ہے ینگ جنریشن، وہ ہے غریب، وہ ہے جن لوگوں کو روزگار کے لیے، فیوچر کے لیے کچھ نظر نہیں آ رہا، جو لوگ وسائل جن کے پاس ہیں، اور یہ بات بالکل آپ روزانہ نوٹ کر لیں کہ کتنے سینکڑوں لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں، جن کا بھی ہاتھ پڑتا ہے، جس کو کوئی ویزا ملتا ہے، جس کو کوئی پی آر ملتی ہے، وہ نہیں رہتا۔ یہ مثلاً الارمنگ پوزیشن ہے کہ پاکستان جیسے خوبصورت ملک میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں نہ تو تحفظ ہے، نہ یہاں ہمیں کوئی انصاف کی امید ہے، اور یہ ذمہ داری عدالتوں کے اوپر ہے۔ ایسے معاشرے مجھے بتائیے کہ مضبوطی کہاں سے ہوگی؟ اگر معاشرے میں ہر آدمی اپنے آپ کو پاکستان کا اونر نہیں سمجھے گا تو اس کے متعلق کیسے اچھا سوچے گا؟ پھر وہ باہر اگر جائے گا تو باہر استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح میں سمجھتا وہ پھر جس کو برین ڈرین کہتے ہیں، تو انٹلیکچوئل برین ہے، عمر سے باہر چلا جائے گا، تو باہر چلا جائے گا تو پاکستان میں پھر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو بے آسرا ہیں، بے روزگار ہیں، وہ کب تک آفٹر آل ان سیاسی پارٹیوں کی طرف دیکھیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امڑتا ہوا طوفان ہے جو اس کا کوئی قیادت نہیں کرے گا، اور یہ لوگوں کو بالکل وہم ہے۔ عمران خان کوئی آپ میٹر نہیں کرتا، عمران خان اگر اس کو آپ ایلیمنیٹ بھی کر دیں
تو ایک نئی قیادتیں ابھرتی رہیں گی اور وہ ان مسائل کو اجاگر کرتے رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ رزلٹ جو ہے وہ کسی کے اختیار میں نہ رہے، کیونکہ اس وقت فیملیوں میں ایک آدمی جو کمانے والا ہے وہ مینج نہیں کر پا رہا، وہ گھر سے آ ہی نہیں سکتا۔ نہیں، سروائیو تو بہت مشکل ہو گیا۔ اچھا اقبال صاحب، مجھے ایک اور چیز بتائیے گا، بلوچستان میں جو بلدیاتی الیکشن ہو چکے ہیں تو اس کے کیا نتائج اب سامنے آئیں گے؟ یہ ایک نیا، یعنی بلوچستان میں 10 سال بعد الیکشن ہوئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں اب کنٹینیوٹی سارے پاکستان میں جمہوریت کی ہے۔ پہلے جو یہ ہے پیپل پارٹی، پھر اس طرح نون لیگ، پھر پی ٹی آئی، تینوں ٹنیور میں الیکشن نہیں ہوئے بلدیاتی، جو مثلا آئینی طور پر ضروری ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی جب شروع میں گورنمنٹ آئی تو اس وقت بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ الیکشن نہیں ہو رہے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکمن کروائے تھے، لیکن ان کو اختیارات نہیں دیے گئے تھے۔ پھر انہوں نے اسی طرح آپ کسی کو اگر یاد ہو تو الیکشن ہوئے، ناظم بنے، لیکن ناظموں کو فنڈز نہیں دیے گئے، بہت کم دیے گئے، اختیارات نہیں دیے گئے۔ اور کراچی میں تو خاص طور پر ان سے ادارے واپس لے لیے گئے، واٹر بورڈ واپس لے لیا گیا، الیکٹریسٹی کا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور ٹرانسپورٹ ان سے لے لی گئی۔ تو مسئلہ ہے کہ ان کو مفلوج کر دیا گیا۔ پوری دنیا میں وزیر اعظم یا صدر میٹر نہیں کرتے، اداروں میں خاص طور پر جو لوکل گورنمنٹ ہے یہ عوامی مسائل حل کرتی ہے، کیونکہ یہ گراس روٹ لیول تک ہوتی ہے۔ بلوچستان میں جو رزلٹ آیا ہے وہ بڑا الارمنگ ہے، الارمنگ اس لیے کہ وہی میں آئندہ پروڈکٹ کر رہا ہوں پاکستان کی سیاست میں کہ اب لوگ پارٹیوں کا ٹکٹ شاید کم لوگ لیں گے، انڈیپینڈنٹ لوگ الیکشن لڑیں گے۔ وہاں کم از کم 1150 آزاد امیدوار کامیاب ہوا ہے بلوچستان میں۔ باقی پارٹیاں جہاں ان میں جمعیت علماء اسلام دوسرے نمبر پر ہے آزاد کے بعد، پھر وہاں پیپل پارٹی اور پی ٹی اے کو سرداری نظام ہے، وہ اس میں بہت لاسٹ میں جاتی ہیں، کسی کو 70 سیٹیں ہیں، اس نیب کے پاس ہیں اور ترمینگل کے پاس ہیں۔ وہاں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں اور اس کو ماڈل بنا کے سارے پاکستان میں فوری طور پر الیکشن ہونے چاہیے، تاکہ لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں وہ لوکل گورنمنٹ ہی حل کر سکتی ہے۔ صفائی ہے، ستھرائی ہے، یہ جو پرائس کنٹرول ہے، اور اس طرح کے جو لوکل ہاسپٹلز ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ادارے ان کے انڈر ہوتے ہیں۔ پھر آدمی انہی کی طرف دیکھتا ہے، ان کو امپاور کرنا چاہیے۔ وہ بلدیاتی جو نظام کا پاکستان میں ماضی میں رہا ہے، ان کو کبھی بھی آزاد نہیں کیا گیا، ان کے اوپر ہمیشہ فنڈ دینے میں ایم این ایز ایم پی کو دیا جاتے ہیں۔ اور لاہور میں آپ دیکھ لیں کہ یہ عجیب و غریب واقعہ ہے کہ پوری دنیا میں لوکل باڈیز بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ لاہور میں پارکنگ کمپنی بنی کہ اگر لوکل گورنمنٹ لاہور کارپوریشن صفائی بھی نہیں کر سکتی تو پھر کیا کر سکتی ہے؟ یعنی ویسٹ مینجمنٹ بنائی گئی اور پارکنگ کمپنی بنائی گئی۔ پارکنگ کے لیے اصل آمدنی ہوتی ہے، جس طرح ایک زمانے میں اوکٹرائے ہوتا تھا، چنگیاں ہوتی تھیں، وہ ختم کرنے کے بعد تو کارپوریشن کے پاس آمدنی کے ذرائع ہی کوئی نہیں تھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلدیاتی نظام کی طرف توجہ دی جائے تو پر بے شک کوئی بھی اگر نظام ہو تو عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ جو لڑائی ہے اس سے عوام کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، دوسرے ملکوں میں ایسا ہی ہے۔ کاش پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں لوکل باڈیز کے الیکشن کو ماڈل بنا کے عوامی مسائل حل کریں، اور یہی ہمارا فیوچر ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور ایسا ہوگا نہیں، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتاتا ہوں، ورنہ پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں حکومت میں آنے کا فائدہ کیا ہے۔ جی ڈی اے ہے، ایل ڈی اے ہے، یہ ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ کے انڈر آتی ہیں۔ یہ ایک ایسا چھوٹے چھوٹے ادارے ہوتے ہیں جو لوکل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں۔ یہ لوگوں کو باقاعدہ انسینٹیو دیتے ہیں، اٹریکشن پیدا کرتے ہیں کہ بھی آپ وہاں پلاٹ لے رہے ہیں، ہمارے پاس رہو، آپ کا پلاٹ محفوظ رہے گا۔ تو لیکن یہ ادارے باقاعدہ طور پر کنٹرول کرنے کے لیے تو کاش حکمرانوں کو سمجھ لگ جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر نہیں لگے گی تو ٹائم ول کم سون۔ چلیں، بہت بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، آپ نے بات سنی اقبال شاہد صاحب کی، انہوں نے ایشو آف دا ڈے پہ بڑا اچھا ڈسکشن کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ ہوگی آپ سے ملاقات نئے ایشو کے ساتھ۔ یہاں پہ لیتے ہیں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔